الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسین منی وانا من الحسین او كما قال علیہ السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور درود آقائے نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے وجوب سید انسجا نیر تابا نیر بطحا والی کون و مکان سیاہ لامکان باعث تخلیق عالم فخر آدم و بنی آدم شاہد ماتغا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں آج اتنی عظیم بابرکت روحانی اور وجدانی محفل پاک میں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو آج کی اس محفل پاک کے صدقے بخشش و مغفرت کے پروانے عطا کرے، اور خصوصاً مجاہد ختم نبوت پروفیسر محمد سجاد کریمی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کریم ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں کوئی خطاب آپ کے سامنے نہیں کروں گا، چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مجھ سے 2 سوالات کیے گئے تھے، ان کے جوابات آپ تمام حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اصل خطاب محمد شہباز چشتی صاحب کا ہے، آپ ان کو سماعت فرمائیں گے۔ مجھ سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات چونکہ اپنی نماز میں بار بار رفع الیدین کرتے ہیں، پہلی تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ان کی یہ نماز ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ ہم سنتے ہیں کہ رفع الیدین اس لیے کرنے کا حکم دیا گیا کہ ابتدائے اسلام میں جو لوگ تھے وہ کافر تھے، اور بعد میں پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ اپنے جو ہے بغلوں میں بت چھپا لیتے تھے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ من گھڑت موضوع اور ضعیف سے بھی ضعیف بات ہے۔ ایسی کہیں بھی ہم نے نہیں پڑھی کہ ایسی کوئی بات ہوتی ہو۔ رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف میں نہیں جا رہا۔ مجھ سے جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ یہ بغلوں میں بت رکھنے والی روایت ہے، صحیح ہے یا کیا ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، دلائل کے انبار موجود ہیں، یہ روایت بالکل بھی غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سوال کرنے والا بھی سمجھتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے تو بغلیں کھلتی ہیں، تو اگر بت رکھے ہوتے تو وہ تو پہلی دفعہ ہی گر جانے تھے،
بار بار ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ روایت بالکل نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے یہ آپ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، نہیں تو پھنس جائیں گے، لہٰذا اس روایت کو دلیل کے طور پہ کبھی بھی پیش نہ کریں، اور نہ کسی کو یہ کہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، رفع الیدین کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ دوسری بات جو سوال کیا گیا وہ یہ تھا، کیا کہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کی رات پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے تو پھر غار میں تشریف لے گئے، وہاں پہ راتیں گزاری، تو کیا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ بات کہی تھی کہ پیارے ابوبکر تم نے میرے دشمنوں کو غار میں نہیں آنے دیا تو میں تمہارے دشمنوں کو اپنے مزار پہ نہیں آنے دوں گا، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ تو جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات ہماری نظر سے نہیں گزری، نہ ہی کہیں پڑھی ہے، نہ ہی کسی عالم دین سے ہم نے یہ بات سنی ہے، ایسا کہیں بھی پڑھنے یا سننے میں نہیں آیا۔ اگر کسی نے سنی ہو یا پڑھی ہو تو وہ ہم تک پہنچا دے، بہرحال ایسی کوئی بات ہمارے علم میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسی بات ہوئی نہیں تھی۔ وہاں پہ تو صرف یار غار نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا، وہاں پہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا سر اقدس پیارے ابوبکر صدیق کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور ابوبکر صدیق چہرہ مصطفیٰ کو تک تک کے اپنی عید منا رہے تھے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کو دین ہی رہنے دیں، اس میں اپنی طرف سے چیزیں گھسیڑے نہ۔ اگر ہم اس دین کو خالص رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، مستند علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب مطلب کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ مصطفیٰ حسین سے، حسین مصطفیٰ سے، سادی سی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے، یعنی فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اس کو آسان کیا، منظوم کیا خواجہ چشتی اجمیری نے کہ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پہلے فکرے میں غور کرو، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دو دفعہ حسین کا نام آیا۔ دوسرے فکرے میں غور کرو، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہاں پہ بھی حسین کا نام آ رہا ہے، یزید کا نام نہیں آ رہا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، تیسرے فکرے میں یزید کا نام آیا ہے، حسین کا نام نہیں آیا۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، چوتھی لائن میں، چوتھے فکرے میں پھر حسین کا نام آیا، یزید کا نام نہیں آیا۔ پہلی لائن میں حسین کا نام ہے، یزید کا نہیں ہے۔ دوسری لائن میں حسین کا نام ہے، یزید کا نہیں ہے۔ تیسری میں یزید کا ہے، حسین کا نہیں ہے۔ چوتھے میں حسین کا ہے، یزید کا نہیں ہے۔ اور لوگوں تم ابھی بھی نہیں سمجھیں کہ جو لائن حسین کی ہے وہ یزید کی نہیں ہے، جو یزید کی ہے وہ حسین کی نہیں ہے۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی لوگوں، جس لائن پہ حسین چل رہے تھے وہ لائن یزید کی نہیں ہو سکتی، اور جس لائن پہ یزید چل رہا تھا وہ لائن حسین کی نہیں ہو سکتی۔
نکتے اس طرح نکالے جاتے ہیں، نکتے باتوں سے اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ جو کردار حسین کا ہے وہ یزید کا نہیں ہو سکتا، اور جو یزید کا ہے وہ حسین کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، حسین حسین ہے، لہٰذا حسین کا ذکر کرنے والا جب بات ختم ہو جائے نا، جب کسی کی شان میں الفاظ ختم ہو جائیں تو ہم ایک جملہ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے۔ میں یہاں پہ کہوں گا میرے پاس حسین کی شان میں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، میں بس اتنا کہوں گا شہادت حسین کی کیا بات ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہادت حسین کی، عبادت حسین کی، لیکن آپ تھوڑا ڈھیلے پڑ رہے ہیں۔ شہادت حسین کی، ماشاءاللہ، عبادت حسین کی، نزاکت حسین کی، اخلاق حسین کا، نانا حسین کا، بابا حسین کا، ماں حسین کی، کردار حسین کا، برادر حسین کا، نام حسین کا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرے حسین نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کروا لیا۔ واہ حسین تیری کیا بات ہے، واہ حسین تیری کیا بات ہے۔